السلام علیکم ویورز. یہ میری فرسٹ ویڈیو بھی ہے. کچھ دوستوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیوز بنائیں ناولس کے اوپر. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اے ویڈیو آن جوزف کانریڈ کی ہارٹ آف ڈارکنیس. تو یہ ہارٹ آف ڈارکنیس ہے، یہ ایک چھوٹی سی ناول ہے جس کو ہم نویلا کہا جاتا ہے. تو میں نے کیونکہ اس میں لکھنا مشکل ہو جاتا ہے، سو پہلے سے ہی میں نے تھوڑے سے وہ نوٹس بنا لیے ہیں تاکہ ایزی ہوں. اب یہ جو ہے ہارٹ آف ڈارکنیس، اس میں ایک رائٹر جو ہوتا ہے، وہ جو بھی لکھتا ہے کوئی بھی ناول یا نویلا، تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ نالج ہوتی ہے، اس کی کسی انوائرمنٹ کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوتی ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ نالج ہوتی ہے تاکہ وہ آگے جا کے وہ کیا کرتا ہے، لکھ سکتا ہے. تو جوزف کانریڈ نے یہ نویلا اس لیے لکھی ہے کیونکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک سیلس مین تھے. بہت ساری عمر اس نے بہت ساری اپنی زندگی جو ہیں سفر میں گزارے، وہ بھی ایز اے سی فیرر. اب ادھر میں نے سی فیرر کہیں پہ نہیں لکھا، تو سی فیرر. اب بہت ہی وقت چلا جائے گا، سو تھوڑا سا آگے ہی جاتے ہیں. اب ہارٹ آف ڈارکنیس جو ہیں 1899 میں پبلش کی گئی تھی، اور اس کو سمپل ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک برٹش رائٹر تھے اور شارٹ سٹوریز بھی یہ لکھتے تھے. تو اب جو ہارٹ آف ڈارکنیس ہے، اس کا سمپل مطلب یہ ہے ایولس اینڈ ڈارکنیس ان دا پیپلز ہارٹ. ایک تو سمپل یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان ہوتا ہے، اس کے دو جو روح ہوتے ہیں، ایک اس کے ایک انر ڈارکنیس، اس کے ہارٹ کے اندر جو ہیں وہ ڈارکنیس ہوتی ہے ہر انسان کے، اور ایک ہارٹ کے اندر ایک ڈارکنیس بھی ہوتی ہے، ایک اچھائی بھی ہوتی ہے. دو چیزیں ہمیشہ ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی ہارٹ آف ڈارکنیس کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہم انڈیویجول ہر پرسنس کو بھی لے سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا بندہ کس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے. دوسرا جو ہے ڈارک سائڈ آف اے مین ہے، ایک جو ہے ڈارک ایول اینڈ ڈارکنیس ان دا پیپلز ہارٹ. اب یہاں پہ میں نے دا نہیں لکھا ہے، ان دا پیپلز ہارٹ. اس کا مطلب ہے وہ جو پیپل جو کولونائزرز تھے، وہ کانگو ریور یعنی افریقہ میں چلے جاتے تھے اور وہاں سے ان کے جو نیچرل ریسورسز تھے ان کو سنیچ کرتے تھے. اب یہ کہانی جو ہیں وہ ایک فریم نریشن ہے، سٹوری کے اندر سٹوری ہے. تو یہ کافی لمبا ہو جائے گا، چلو لیٹ سٹارٹ. اب جو مالو ہوتا ہے، یہ جو ہیں کہانی شروع میں یہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے. اب کہانی جو ہے یہاں پہ یہ سمپل، یہ جو ہے پلاٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. سمپل یہ ایک میں نے کشتی بنانے کی کوشش کی ہے جس کا نام نیلی ہے. اس کے یہ جو ہیں ٹیمس ریور جو لندن میں موجود ہے، تو وہاں کھڑی ہے. اس کے اوپر 5 جو ہیں کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے اننون نریٹر. اننون نریٹر وہ مالو کی کہانی باقی جو 4 بندے ہیں بذات خود مالو بھی موجود تھے، ان کو سنا رہا ہوتا ہے، اور آگے جا کے کہانی خود مالو سنا رہا ہوتا ہے. تو ایک کہانی کے اندر کہانی ہے. اب جو ہے اننون نریٹر جو ہیں مالو کی کہانی اس ٹیمس ریور کے اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسے افریقہ چلا گیا، وہاں سے کرڈز کے ساتھ ملا. اب جو ہے اس میں 5 ہیں، ایک اکاؤنٹنٹ دا لائر ہوتا ہے، ایک دا ڈائریکٹر آف دا کمپنی ہوتا ہے، اور ایک جو ہے اننون نریٹر. اب جو ہے بچپن سے اگر ہم شارٹ سٹوری کریں تو پلاٹ جو اس طرح کا ہے کہ جو مالو ہوتا ہے اس کو بچپن سے شوق تھا کہ وہ سمندر پہ جائیں، مطلب وہ اس کا شوقین تھا سمندری سفر کا، تو وہ افریقہ جانا چاہتا تھا. سو اس کی جو ایک آنٹ تھی، اس کی سفارش سے، کیونکہ وہ ایک کسی بڑے آدمی کی بیوی تھی، تو اس کی سفارش سے جو ہیں وہ کانگو، وہ ایک سیلس مین شپ کا جو ہے وہ اپنے لیے جاب ڈھونڈتا ہے، اور وہ اپنی جرنی جو ہے سٹارٹ کرتا ہے.
سب سے پہلے اگر شارٹ ہم جو چیزیں امپورٹنس ہوتی ہے ایگزام یوز کے حوالے سے بھی تو ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو فائنلی وہ جو ہیں اب آؤٹر 3 سٹیشن ہوتے ہیں. کونگو ریورس پہ فرسٹ سٹیشن جو ہوتا ہے اس کو ہم آؤٹر سٹیشن کہیں گے، اور دوسرا جو ہے سینٹرل سٹیشن، تیسرا جو ہے انر سٹیشن. سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے اپنی جاب کی مطلب ایک بورڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اور آؤٹر سٹیشن پہنچ جاتا ہے. آؤٹر سٹیشن پہ سمپلی وہ جو ہیں چیف اکاؤنٹنٹ سے ملتا ہے. وہاں جو ہیں سب سے پہلے کرٹس کا نام دیا جاتا ہے کہ کرٹس ایک ایسا آدمی ہے. اس وقت اس کو کیوریوسٹی ہوتی ہے مالو کو کہ میں جا کے جو ہیں کرٹ سے ملوں. اب جو ہے وہاں پہ سمپلی یہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دو چیز وہاں پہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈسکرپشن ہمیں بتانی ہوتی کہ کس قسم کی ڈسکرپشن تھی. ایک خستہ حال مشنری وہاں پہ تھی، پائلس آف مشنری بہت ہی اولڈ وغیرہ. اور وہاں پہ جا کے ان کی انفارچونیٹلی ان کی جو کشتی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو بیچارہ جو مالو جو ہوتا ہے وہاں 10 دن رہتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے سینٹرل سٹیشن آتا ہے. سینٹرل سٹیشن وہاں جو ہیں وہ پہنچ کے وہاں اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی ڈیلیپیڈیٹڈ ہوتی ہے، میسی ہوتی ہے، ڈسٹارٹڈ ہوتی ہے. اب وہاں پہ وہ جو ہیں مینیجر سے ملتا ہے. وہاں وہ مینیجر جو ہیں وہ ریویل کرتا ہے کہ جو کرٹس ہیں وہ ایکسیپشنل آدمی ہیں. تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ کس سٹیشن پہ کیا کہا گیا. فرسٹ سٹیشن میں سمپلی ایک اور بات میں بھول گیا، وہاں پہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ 3 جو نیگروس ہیں، بلیکس ہیں، ان بیچاروں کے اوپر بہت ہی ظلم کی جا رہی ہوتی ہے. مان لو ایک بسکٹ دے بھی دیتا ہے ان کو، لیکن ان کی حالت جو ہیں بھوک اور پیاس سے، اور وہ جو ہیں چین تھے تینوں، مطلب ایک زنجیر میں جگڑے ہوئے تھے. اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کے مطلب ہمیں خود بھی مطلب ناول میں اس طرح جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ان کی اس پہ ہمیں ترس آ جاتی ہے. خیر یہ اس کے بعد جو ہے انر سٹیشن پہ وہاں وہ اکاؤنٹنٹ سے ملتا ہے، اور اکاؤنٹنٹ سے مینیجر سے ملتا ہے. ہاں اکاؤنٹنٹ سے تو فرسٹ وہ جو ہے آؤٹر سٹیشن پہ ملتا ہے. وہاں پہ جو ہے سمپلی ہوتا یہ ہے وہاں وہ رہتا ہے 15 دن. وہاں جو ہے 2 ویکس وہاں رہتا ہے، اور وہاں پھر رہنے کے بعد اس کو کرٹس کے بارے میں انفارمیشن اور ملتی ہے. وہ ایک نڈر آدمی ہے، یہ ساری چیزیں ریویل ہوتی ہیں. وہاں پھر اس اکاؤنٹنٹ کا انکل جو ہیں وہ آ جاتا ہے، اور پھر جو ہے آخر میں ان کی جو بوٹ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں 15 دنوں کے بعد صحیح ہو جاتی ہے، یا مطلب صحیح ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک وہاں سے پھر وہ اپنی جو ہے سفر آگے موو کرتے ہیں. تو اچھا اس میں پھر جو ہے میں نے لکھا ہے فائر ان دا فارسٹ. وہاں پہ جب جاتے ہوئے تھوڑا سا آگے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک جنگل ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہاں آگ لگی ہوتی ہے. تو پھر ایک آدمی کو مطلب کل مار کے بہت ہی سخت انداز میں اس کو بیٹ کیا جاتا ہے. تو وہ بیچارہ ان زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے مر بھی جاتا ہے. تو اس کے آگے جو ہے برک میکر جو ہیں مارلو سے ملتا ہے. برک میکر جو ہیں بے نام ایک نام کے برائے نام کے ایک جو ہے برک میکر ہیں. اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ برکس بناتا ہو. تو یہ جو کمپنی ہی تھی جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللیگل ایک کمپنی تھی. کیا کرتی تھی یہ سمپلی آئیوری، ہاتھی کے دانت جو ہیں وہ سپلائی کرتی تھی یورپ، اور اسی طریقے سے افریقہ کے جو نیچرل ریسورسز تھے ان کو سنیچ کیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں تھیں. اب اس میں ایک اور جو ہیں وہ جو ہیں سینٹرل سٹیشن پہ دیکھتا ہے، وہ تھا بلائنڈ فال وتھ اے لائٹڈ ٹارچ. ایک عورت ہوتی ہے، اس کے آنکھوں میں پٹی ہوتی ہے، اور اس کو ٹارچ دیا جاتا ہے. اب یہ جو ہیں پیپر میں بھی آ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، بلائنڈ فال ویمن وتھ اے ٹارچ ان ہر ہینڈ. اب اس کا مطلب یہ میں نے یہاں پہ لکھنے کی کوشش کی ہے
کمپنیز ایٹروسٹی ٹو دا پیپل آف افریقہ. اس کا مطلب یہ ہے جو کمپنیز ہیں ان کی جو یہ جو ویمن جو ہیں افریقہ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، اور اس کے خود سامنے جو ہے لائٹ ہے لیکن وہ خود نہیں دیکھ سکتے، یعنی اپنے سامنے ریسورسز ہیں لیکن وہ جو ہیں کالونائزرز جو ہیں ان سے سنیچ کرتے ہیں. سمپل اس کو، اور ہر آدمی جو ہے انٹرپریٹ اپنی طرف سے کرتا ہے، لیکن اس کی یہ یہاں بن سکتی ہے. اب جو ہے 50 مائلز جب وہ سینٹرل اسٹیشن سے اوپر جاتے ہیں تو وہاں ایک ہٹ ہوتی ہے. ہٹ کے اندر ایک بک ہوتی ہے. بک جو ہیں ڈسپیجز فارم میں ہوتی ہے، جس کے اندر کوڈنگ لینگویج ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہیں اس کے اوپر موجود کسی ایک بورڈ پہ لکھا ہوا تھا وڈ فار یو ہری اپروچ کیشسلی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے، مطلب سمپل ایک مالو کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ اگر آگے آ جائیں گے تو آپ کو کل کیا جائے گا. اب یہ سمپل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مالو ہیں وہ کرس کی جگہ لینے آئے ہیں، کیونکہ اندر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کرس ہے بیمار ہیں، اگر یہ مر جائے تو ان میں سے کسی کو چانس ملے گا. جیسے جہاں پہ مینیجر ہے وہ سمجھے گا کہ میرے لیے چانس بنے گی. اسی طریقے سے اب وقت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے انر اسٹیشن ڈسٹرائڈ اینڈ آل بلڈنگس اور ہٹس ہوتی ہیں. وہ فائنلی اندر پہنچ جاتے ہیں. راستے میں بالکل ان پہ ایروز مختلف قسم کے ان کے ساتھ فائرنگ ہوتی ہیں. جو افریقن کے بلیک پیپلز ہیں فائر کرتے ہیں اور وہاں ایک آدمی مارا بھی جاتا ہے. تو ہرکیولین یہاں پہ ملتا ہے بیچ میں. ان کو جب جو ہے اندر چلے جاتے ہیں، ہرکیولین جو ہیں وہ مالو کو بتاتا ہے، یہ ایک رشین ٹریڈر ہے، کہ کرس ابھی تک زندہ ہے. جب دے ڈونٹ وانٹ کرس اوے فرام دیم. یہ افریقن پیپل جو ہیں کیوں فائر کرتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ریویل کرتا ہے کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کرس جہاں سے آگے چلے جائے، مطلب واپس چلے جائے، کیونکہ وہ ان بلیک پیپل کا ایک ڈیمی گارڈ تھا. جب اندر چلا جاتا ہے تو ان کی جو سچویشن تھی، سچویشن تو ہم نہیں کہہ سکتے، مالو اور اس کی میٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کرس کی کیا ہوا. وہاں پہ سمپل جو ہے کرٹ جو تھا وہ بالکل ہی بیمار تھا اور اس کی صرف آنکھیں تازہ تھیں، اور وہ کچھ پیپر اس کو دے دیتا ہے مالو کو، اور وہاں پہ کافی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن کرٹ جو ہیں بہت ہی بیمار تھا. مالو اس کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کرٹ جو ہیں مطلب مر جاتا ہے، اور اس کے لاسٹ ورڈ جو ہیں ہارر. تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، سو اس کی مزید ایکسپلینیشن ہو سکے تو میں دے دوں گا. تو مطلب اس ہارر کے کیا میننگس ہیں، اور بہت سارے یہاں پہ سمبلائزز ہیں، اور پھر جو ہے ایکسپلینیشنس ہیں. تو اللہ حافظ.